بریک کے بعد پھر ایک بار آپ کی خدمت میں حاضر ہیں. ٹیکسٹ میسیجز جو واٹس ایپ کے ذریعے ہمارے سامنے ہیں آپ خدمت پیش کرتے ہیں. السلام علیکم جاوید بھائی مولانا صاحب. علیکم السلام. آئی ایم ثانی زہر فرام یو پی. میرا سوال یہ، میں ایک سنی فیملی سے بلانگ کرتی ہوں، مگر میں اور میرا پورا خاندان محب اہل بیت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اور ان کے اہل بیت سے دل و جان سے محبت کرتے ہیں اور ان کے فرمانوں پر بھی عمل کرتے ہیں، جیسا کہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا ہے 14 معصومین علیہ السلام کے بارے میں. تو میں یہ پوچھنا چاہ رہی ہوں کہ ہم سنی فرقے کے ہیں، لیکن فرقہ جعفریہ جیسا کہ میں یہ بھی جانتی ہوں کہ فرقہ سوچ سے بنتا ہے، انسان سے نہیں. میں مولانا صاحب سے اپنے اس مسئلے کو تفصیل سے سننا چاہوں گی اور یہ بھی پوچھنا چاہوں گی کہ ہم 3 بہن ہیں، ہماری شادی کس فرقے میں ہونا چاہیے؟ ہماری دعا ہے کہ چینل ون سے ہم سب کو جتنی معلومات حاصل ہو رہی ہیں اللہ اس علم کی روشنی سب جگہ پھیلائے. الہی آمین. جی، آپ سے میری گزارش یہ ہے کہ آپ اپنے کو سنی شیعہ میں محدود نہ کیجیے، بلکہ آپ محب اہل بیت ہیں، لہذا آپ اپنے کو محب اہل بیت کہیے، مسلمان کہیے، مومن کہیے. اور جو آپ کی بہنیں ہیں ان کی شادی بھی ان لوگوں سے کیجیے کہ جن کے دل میں محمد اور آل محمد کی محبت ہے، ان کے دشمنوں سے اظہار بیزاری کرتے ہوں. بہت بہت شکریہ. آگے بڑھتے ہیں. السلام علیکم. علیکم السلام. ون ٹی وی سبھی ممبرز کو سلام. علیکم السلام. خدا آپ کو خوش و خرم رکھے. ایک مولا امام حسین کا غم کے سوا کوئی غم نہ دکھائے. الہی آمین. میرا نام خزیم ہے. میرا سوال ہے، میں روزانہ سورہ مزمل پڑھتا ہوں، اس کی فضیلت بتائیے. سورہ مزمل بہت ہی امپورٹنٹ قرآن کا سورہ ہے، تو سارے سورہ امپورٹنٹ ہیں. شک جی. لیکن جو کہ انہوں نے یہ سوال کیا ہے کہ اس کے خواص کیا ہیں، اس کے فضائل کیا ہیں، تو 3-4 چیزیں ہیں. نمبر 1 کہ سورہ مزمل پڑھنے والے کو اللہ جو ہے دنیا اور آخرت کی مشکلات سے محفوظ رکھتا ہے. دوسرا یہ کہ ایک روایت میں آیا ہے اور امام جعفر صادق علیہ السلام سے یہ روایت منقول ہے کہ اگر آپ سورہ مزمل پڑھتے ہیں تو اللہ 100 گناہوں کو معاف کرتا ہے اور 1000 نیکیاں آپ کے نام اعمال میں لکھتا ہے. بہت بڑی بات ہے. بے شک جی. اور 2 شاہد معین کرتا ہے جو یہ گواہی دیتا ہے کہ یہ قاری قرآن ہے. اللہ اکبر. بہت بہت شکریہ. وعلیکم السلام. خدا اس چینل کو رہتی دنیا تک قائم رکھے. الہی آمین. اہل بیت کے ماننے والوں کی مشکل دور ہو. الہی آمین. میں نے آپ سے کچھ وقت پہلے کویشچن کیا تھا جس کا جواب ابھی تک نہیں دیا. میرا سوال یہ تھا کہ انعمتا نام کیوں نہیں رکھنا چاہیے؟ میری بیٹی کا نام انمتا ہے اور اس نام کے کیا میننگ ہے پلیز بتائیے. مسز عابدی غازی آباد. جی دیکھیے، ہر نام کا معنی ہونا چاہیے اور معنی بھی ایسا ہو جو نام سے مربوط ہو. میں اس کا ترجمہ آپ کو بتائے دیتا ہوں، آپ کو اختیار ہے کہ یہ نام رکھیں یا نہ رکھیں. انعمتا ورب ہے اور ناؤن نہیں ہے، بلکہ ورب ہے. اور ورب جو ہے کسی کا نام نہیں رکھا جاتا. میں کھانا کھا رہا ہوں یا آپ نام رکھیں گے؟ میں سو رہا ہوں یا کسی کا نام رکھیں گے؟ انعمتا کا مطلب ہے کہ اے پروردگار تو نے نعمت عطا کی، یہ ترجمہ ہوتا ہے. تو یہ نام کسی کا ہوگا؟ یہ نام صحیح نہیں ہے. نام ایسا رکھیے جو انبیاء علیہ السلام کے ناموں میں سے ہوں یا اہل بیت علیہ السلام کے ناموں میں سے ہوں. آئیے آگے بڑھتے. السلام علیکم. علیکم السلام. مولانا صاحب میرا سوال یہ ہے کہ 1 سال پہلے میری انگیجمنٹ ہوئی تھی اور فیبروری میں شادی ہونے والی تھی، لیکن اچانک اس کی طبیعت خراب ہو گئی اور اس کا انتقال ہو گیا. میرے اس سے باتیں بھی ہوتی تھیں، ہمیشہ مجھے سمجھایا کرتے تھے کہ نماز پڑھا کریں اور پاک صاف رہیے. ان کے جانے کے بعد میں ایسا ہو گیا ہے کہ ٹائم سے نماز پڑھتا ہوں. میں جاننا چاہتا ہوں کہ میرے نماز پڑھنے پہ اس کو ثواب مل رہا ہوگا یا نہیں. دیکھیے، بات تو اچھی ہے کہ کوئی شخص کسی کو بھی کسی نیکی کے لیے وعدار کرے، تیار کرے جی، تو جب تک وہ نیکی، وہ نیک عمل انجام دیتا رہے گا
اسے ثواب ملے گا۔ جاوید بھائی، ایک شخص ہے جو نماز نہیں پڑھتا تھا، جی آپ نے رات دن انتھک کوشش کی اور اس کو نماز پڑھنے کے لیے تیار کر لیا، تو جب تک وہ نماز پڑھتا رہے گا اس کو تو پورا ثواب ملے گا ہی، اس میں کوئی کمی نہیں ہوگی، آپ کے نام اعمال میں بھی ثواب لکھا جائے گا۔ انشاءاللہ۔ جیسا کہ یہ صاحب بتا رہے ہیں کہ وہ جو محترمہ ہیں جن سے ان کی منگنی ہوئی تھی، انہوں نے ان کو نماز پڑھنے کے لیے کہا تھا تو یہ نمازی بن گئے مثلا، جی تو یہ جب تک نماز پڑھیں گے جی ان کو بھی ثواب ملے گا، البتہ ان کا ثواب کچھ کم نہیں ہوگا۔ واجب نماز کا جو ثواب ہے وہ ان کو پورا پورا ملے گا، جی لیکن چونکہ وہ ذریعہ بنی ہیں جی لہذا ان کے نام اعمال میں ثواب منتقل ہوگا۔ انشاءاللہ۔ دوسرا سوال ہے کہ کیا وہاں اس سے میرا نکاح ہو سکتا ہے؟ بہت مومن لڑکی تھی، مجھے بہت افسوس ہے اس کے اس دنیا سے جانے سے۔ میں مظفر پٹنہ سے ہوں۔ بالکل ہو سکتا ہے، کیوں نہیں؟ اگر آپ اس لائق ہوں، اور انشاءاللہ یقیناً مجھے کوئی شک نہیں ہے کہ آپ اس لائق ہیں، اپنے عمل کو، اپنے ایمان کو، اپنے عقیدے کو اتنا مضبوط کیجئے کہ جیسے وہ محترمہ مرحومہ تھیں، تو ظاہر سی بات ہے کہ آپ دونوں بہشت میں جائیں گے، اور بہشت کی ایک ڈیفینیشن، جنت کی ایک تعریف یہ ہے کہ جو آپ چاہیں گے وہاں پہ آپ حاصل کر لیں گے۔ آپ اللہ سے کہیے کہ ہم کو مثلاً پروردگار میں جنت میں آیا ہوں، مجھے یہ چاہیے، کیا چاہیے؟ کہ میں فلاں سے شادی کرنا چاہتا ہوں، کیوں؟ اس لیے کہ آپ کی شادی وہاں پہ ہوگی، یہاں پہ تو نہیں ہوئی ہے، لہذا آپ جو ہے وہاں چاہیں گے تو شادی کر سکتے ہیں، نکاح کر سکتے ہیں انشاءاللہ۔ شکریہ۔ جاوید بھائی السلام علیکم۔ وعلیکم السلام۔ جاوید بھائی میں آصف زیدی لکھنؤ سے ہوں۔ جی جاوید بھائی میں جاب کرتا ہوں، صبح آفس جاتا ہوں، شام کو آتا ہوں، اس بیچ میں نماز نہیں پڑھ پاتا ہوں، شام کو جب گھر آتا ہوں تو قضا نماز پڑھتا ہوں، تو کیا جاوید بھائی ان قضا نمازوں کی کوئی کفارہ ہے؟ خدا حافظ بھائی، میں معافی چاہوں گا، سوال ذرا طویل ہو گیا ہے۔ یہ ان کا کہنا یہ ہے، یہ بہت سے لوگوں کے پرابلمس بہت ہی کامن ہے، یہ جی بہت سی جگہوں پہ ہے کہ لوگ نماز نہیں پڑھ پاتے ہیں۔ کوشش کریں کہ وقت نکالیں، اور کوشش کریں گے تو بہرحال اللہ جو ہے کہتا ہے کہ تم کوشش کرو، ہم مدد جو ہے کریں گے۔ حرکت از طرف ما، برکت از طرف خدا۔ بے شک۔ کوشش کیجئے، انشاءاللہ تعالی وہ ہوگا، اور اگر نماز قضا کر رہے ہیں تو یہ بہرحال گناہ ہے، گناہ کبیرہ ہے۔ جی ہاں۔ السلام علیکم۔ وعلیکم السلام۔ اسلام میں حکم ہے اگر ماں یا باپ اپنے بچے کو مار دے اور نشان پڑ جائے تو کفارہ واجب ہے۔ اب ہم یہ جاننا چاہتے ہیں، جو ماں باپ منت مانتے ہیں کہ اگر ہمارا بیٹا ہوا اور بھی بہت سی باتوں پر کہ ہم اپنے بچوں کو قمع یا زنجیر وغیرہ لگوائیں گے، تو کیا یہ حکم صحیح ہے؟ میں آپ سے ایک سوال کرتا ہوں جی جاوید بھائی، آپ جواب دیجئے جی کہ میں ایک منت مانتا ہوں جی کہ میرا یہ کام ہو جائے گا تو جاوید بھائی 3 روزے رکھیں گے؟ تو جاوید بھائی کی جیب سے پیسہ نکال کر جی میں فقیروں کو کھلاؤں گا، جی یہ صحیح ہے؟ غلط ہے بالکل۔ تو منت کا تعلق انسان جو منت مان رہا ہے اس کی ذات سے ہے، جی نہ کہ دوسروں سے ہے۔ جی منت آپ مان رہے ہیں کسی چیز کے لیے بھی، مجھے سے بحث نہیں ہے کہ کیا منت ہے، جی اور آپ قمع لگا رہے ہیں کس کے اوپر؟ اپنے بچے کے اوپر، یہ صحیح نہیں ہے، جو بالغ بھی نہیں اور جانتا بھی نہیں ہے۔ کوئی میں قمع کی بات ہی مت کیجیے، عام بات ہے، ایک عام بات کیجیے نا۔ میں قمع کی بات کیوں کر رہا ہوں؟ میں مطلقہ ایک بات کر رہا ہوں کہ جو منت ماننے والا ہے اسے جو ہے جو کچھ بھی کرنا ہے اپنے اوپر کرنا ہے، اگر جائز ہے، اگر جائز کام ہے جو کچھ بھی ہے تو وہ اپنے اوپر کرنا ہے، دوسروں کے اوپر آپ کا حق نہیں ہے۔ اس طرح سے بہت بہت شکریہ۔ السلام علیکم۔ وعلیکم السلام۔ میں تنزانیہ سے مہدی بھائی واٹس ایپ کر رہا ہوں۔ میرا مسئلہ یہ ہے کہ کاروبار میں دکان کے اندر گراہک نہیں آتے، کسی طرح سے یعنی کسی نے بندش کرا دی ہے، خدا کے لیے اس کا راستہ بتائیے۔ کسی نے جادو کیا ہوگا، کچھ عمل یا دعا بتا دیجیے، آپ جادو کو بھی توڑ بتا۔ جادو ہے جی یہ تو طے شدہ بات ہے۔ دیکھیے ہمارے یہاں ایک مشکل جاوید بھائی یہ افراد تفریط ہے، جی ایک گروہ جادو کو مانتا ہی نہیں ہے، جی اور ایک ہر چیز میں اس کو جادو نظر آتا ہے، افراد تفریط ہے۔ جی ہو سکتا ہے کہ یہ آپ کا وہم ہو اور کسی نے جادو نہ کیا ہو، حالات خراب چل رہے ہیں، مارکیٹ ڈاؤن ہے،
بڑے بڑے جو بزنس مین ہیں وہ رو رہے ہیں، پریشان ہیں، تو خدا نخواستہ شاید اس کے مارکیٹ ڈاؤن ہے تو آپ پریشان ہیں، لیکن اگر آپ کو ایسا لگ رہا ہے کہ کسی نے کوئی بندش کی ہے تو اس کا ایک توڑ میں چھوٹا سا بتاتا ہوں آپ کو۔ 40 دن جو ہے ہر نماز کے بعد چاروں قل اور آیت الکرسی پڑھ کر اپنے اوپر دم کریں، اور اگر دکان میں پڑھیں تو زیادہ بہتر ہے۔ نہیں پڑھ سکتے ہیں دکان میں تو گھر میں بھی ہے، جہاں بھی نماز پڑھ رہے ہیں پڑھ کے نیت میں یہ رکھیں کہ خدایا اس کے فیوض و برکات جو ہیں وہ ہمیں حاصل ہوں، اور اگر کسی نے بندش کی ہے، کسی نے جادو کیا ہو تو اس کا اثر زائل ہو جائے۔ یہ کر کے دیکھیے انشاءاللہ فائدہ ملے گا آپ کو۔ بہت بہت شکریہ۔ السلام علیکم۔ علیکم السلام۔ یور ورک از ویری گڈ، الحمد للہ۔ مائی نیم از رفیق محمد۔ چینل ان کو اللہ سلامت رکھے، آپ کا کام بہت اچھا۔ مائی کوشچن از شیعہ مسلم کو کیوں شیعہ کہا گیا اور سنی جماعت کو کیوں سنی کہا گیا؟ کیا ہم اپنے آپ کو مسلمان کہنے پر گرو نہیں کر سکتے؟ یہ ضروری ہے کہ ہم ایک دوسرے کو اپنے آپ کو شیعہ یا سنی کہیں؟ شیعہ، سنی، دیوبندی، بریلوی، اہل حدیث، شافعی، مالکی، حنبلی وغیرہ، یہ سب جو ہے ہمارے یہاں کیوں ہے اس طرح یہ سے؟ نام کیا ہے آپ میرے بھائی کا؟ انہوں نے اپنا نام رفیق محمد۔ جی رفیق بھائی، بات آپ کی بہت اچھی ہے کہ شیعہ اور سنی اگر نہ ہو اور ہم سب متحد ہو جائیں، ایک ہو جائیں، تو مل جل کر ہم اپنے کامن اینیمی، مشترکہ دشمن سے مقابلہ کر سکتے ہیں۔ آج ہمارے اختلاف نے ہمیں یہاں تک پہنچایا ہے۔ ایک بات پھر عرض کر دوں کہ فقط مسئلہ شیعہ سنی کا نہیں ہے، اتنا بھی ہوتا تو ہم صبر کر لیتے، بلکہ شیعہ کے درمیان اختلاف ہے اور سنی کے درمیان اختلاف ہے۔ یعنی سنی ایک دیوبندی ہے جو بریلوی کو پسند نہیں کرتا، بریلوی ہے جو دیوبندی کو پسند نہیں کرتا، اور اہل حدیث دونوں کو پسند نہیں کرتا، اور اہل حدیث نے اور زیادہ سختی کی ہے۔ جی، یہ ساری چیزیں جو ہیں اسلام دشمن طاقتوں کے ذریعے سے سامنے وجود میں آئی ہیں، جس کا مجھے بہت زیادہ افسوس ہے۔ ہم سب کو افسوس ہے۔ السلام علیکم۔ وعلیکم السلام۔ ہم نفیس فاطمہ، پلیز ہمیں نماز شب پر کا پورا طریقہ بتا دیجئے۔ کوئی کہتا ہے 11 رکعت پڑھنا، کوئی کہتا ہے کہ 3 رکعت بھی پڑھ سکتے ہیں۔ بہت بار بتایا جا چکا ہے، ایک بار پھر آپ خلاصہ میں خلاصہ کر دیتا ہوں۔ دیکھیے، جو آپ کہہ رہی ہیں کہ اتنی رکعت کسی نے کہا، ایسا کچھ نہیں ہے۔ نماز شب 11 ہی رکعت ہے، نہ اس سے کم ہے نہ اس سے زیادہ ہے۔ اگر نماز شب ہے تو 8 رکعت 2 رکعت کر کے پڑھیں گے۔ 2 رکعت نماز شفع ہے، شفع نہیں ہے، اور 1 رکعت نماز وتر ہے، وطر نہیں ہے۔ بہت سے لوگ شفع اور وطر کہتے ہیں، جو غلط ہے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، والفجر ولیال عشر والشفع والوتر، نہ کہ وطر ہے۔ تو 2 رکعت نماز شفع اور 1 رکعت نماز وطر ہے۔ اس کے بعد 40 مومنین کے لیے دعا ہے، اور وہ 3 تمام چیزیں ہیں، جیسے 300 مرتبہ۔ تفصیلات آپ دیکھ سکتی ہیں، میں بتاؤں گا تو کافی ٹائم جائے گا۔ بہت بہت شکریہ آغا۔ السلام علیکم۔ وعلیکم السلام۔ میرا نام عارف ہے اور میں دلی کا رہنے والا ہوں۔ میرا سوال ہے کہ کیا سنی مسلمان ایک دیوبندی امام کے پیچھے جماعت کی نماز نہیں پڑھ سکتا؟ جو بھی لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ پڑھ رہا ہے وہ مسلمان ہے۔ اس کی مسجد میں آپ نماز پڑھ سکتے ہیں، دیوبندی بریلوی کی مسجد میں، بریلوی دیوبندی کی مسجد میں، دونوں شیعوں کی مسجد دونوں آئیں، ہم شیعہ ہیں، ہماری مسجد حاضر ہے، اور کوئی بھی ہمارا سنی بھائی چاہے جب چاہے، ہمارے مسجدوں کے دروازے کھلے ہوئے ہیں، وہ آئے اور ہمارے یہاں نماز پڑھے۔ ہمیں فخر ہوگا، ہمیں گرو ہوگا کہ ہمارے سنی بھائی شیعہ مسجد میں آ کر نماز پڑھ رہے ہیں، جبکہ مسجد شیعہ سنی نہیں ہوتی، اور جبکہ مسجد جو ہے اللہ کی مسجد ہے، اللہ کا گھر ہے۔ جب بیت اللہ اسے مان لیا، اللہ کا گھر مان لیا، تو وہ سنی کی مسجد کیسے ہو گئی، شیعہ کی مسجد کیسے ہو گئی؟ ہم جب مکے میں جاتے ہیں تو بریلوی بھی، دیوبندی بھی، شیعہ بھی، سنی بھی، سب جو ایک صف میں کھڑے ہو کر وہاں پر نماز ادا کرتے ہیں۔ اس طریقے سے مکے میں کوئی یہ نہیں پوچھتا ہے کہ یہاں پر ہمارے رائٹ سائڈ پہ سنی بیٹھا ہے، دیوبندی بیٹھا ہے، شیعہ بیٹھا ہے، بریلوی بیٹھا ہے، اہل حدیث بیٹھا ہے، سب جو ہے کھلے دل کے ساتھ نماز ادا کرتے ہیں۔ کیا ہندوستان میں جو ہے ہم اسی روش کو اختیار نہیں کر سکتے ہیں؟
بہت بہت شکریہ. السلام علیکم. علیکم السلام. میرے والد صاحب جن کے یہاں کام کرتے، انہوں نے ہمارے والد کو کام سے ہٹا دیا ہے. اب ان کو بلا کے اس کے لیے کوئی دعا بتا دیجیے، یعنی ان کو پھر سے بلانا، نوکری پہ بحال کر دیں ان کو. استغفار کریں. شاید میں نے عرض کیا پہلے بھی کہ استغفار میں بہت طاقت ہے، اور انشاءاللہ تعالی اللہ جو ہے اس استغفار کے برکت سے، اور دعا بھی کرتے رہیں انشاءاللہ. ہم تمام ناظرین جو ہمیں دیکھ رہے ہیں اس وقت، ان سے میں گزارش کر رہا ہوں کہ آپ ایک بار الہی آمین کہہ دیجئے. مجھے معلوم ہے کہ اس وقت لاکھوں لوگ اس پروگرام کو دیکھ رہے ہیں کہ یہ بندے خدا نے جو اپنی پریشانی ظاہر کی ہے. آپ الہی آمین کہیے گا، انشاءاللہ 40 لوگوں نے اگر کسی دعا میں الہی آمین کہہ دیا تو اس دعا کے قبول ہونے کے امکانات بڑھ جایا کرتے ہیں. پروردگار، یہ جو بندے خدا نے جو یہ سوال کیا ہے کہ ان کے والد کی نوکری چلی گئی ہے، پروردگار ان کی نوکری کو بحال کر دے. الہی آمین. السلام علیکم. السلام. میں جاننا چاہتی ہوں کہ کیا قبرستان کا فروٹ کھانا حرام ہے؟ ارے میرے بہن، قبرستان کا نہیں، کہیں کا بھی فروٹ کھانا جائز نہیں ہے. جی. بغیر پوچھے ہوئے قبرستان نہیں، جہاں زندہ رہتے ہیں ان کے باغ سے بھی آپ پھل جو ہے بغیر پوچھے نہیں کھا سکتے. اس لیے کوشش یہ کیجئے کہ اگر وہاں پر کھانے کا، وہاں کے فروٹ کھانے کا دل چاہ رہا ہے تو وہاں کے مینجمنٹ سے پوچھ لیجئے. اور مینجمنٹ کے لیے کیا کرنا ہے، وہ بھی یہ نہیں کہ صاحب ہم تو ٹرسٹی ہیں پرمیشن دے دیں گے. نہیں، آپ کو بھی حق نہیں ہے. آپ اگر ٹرسٹی ہیں، صدر ہیں، سیکریٹری ہیں، تو آپ کو کرنا یہ ہوگا کہ اس فروٹ کا جو پیسہ ہے، جو مارکیٹ ریٹ ہے، اس حساب سے ان سے کہیے کہ صاحب یہ غلے میں پیسہ ڈال دیں. مثلا فرض کیجئے کہ 3-4 آم توڑ لیا. اب 4 آم کی قیمت فرض کیجئے 20 روپے ہے. تو وہ جو ذمہ دار ہیں وہ کہیں کہ آپ کھائیے، آپ کا دل چاہ رہا ہے کہ یہ 20 روپے جو ہے غلے میں ڈال دیجئے اور آم لے جائیے، کوئی مسئلہ نہیں ہے. بہت بہت شکریہ. السلام علیکم. علیکم السلام. میں سید اویس نقوی امروہہ سے بول رہا ہوں. مجھے چینل ون بہت پسند ہے الحمدللہ. میرا سوال مولانا صاحب سے یہ ہے کہ مجھے نماز پڑھنے کے درمیان عجیب خیالات آتے ہیں، اس سے بچنے کے لیے کیا کیا جائے؟ اکثر جوابات دیے گئے ہیں، پھر بھی بتا دیجیے. سب سے امپورٹنٹ مسئلہ یہ ہے کہ جتنی زیادہ توجہ اور خضوع اور خشوع عبادت میں ہوگی، عبادت کا لطف آئے گا. جو ہے قرآن کا وَإِنَّهَا لَكَبِيرَةٌ، یہ نماز جو ہے بہت اس کے فوائد بیان کیا اور کہا، لیکن ان لوگوں کے لیے شاخ ہے. یہ نماز بہت ہی سخت ہے جو توجہ کے ساتھ نماز نہیں پڑھتے ہیں. جتنا خضوع بڑھائیں گے انشاءاللہ، توجہ جو ہے بڑھائیں گے، نماز میں دوسروں کے خیالات نہیں آئیں گے. آغا دل تو چاہتا تھا کہ اور سوالات کیے جائیں، لیکن دامن وقت میں گنجائش نہیں ہے، اور انشاءاللہ اس امید کے ساتھ کہ پھر آپ تشریف لائیں گے نئی آواز پہ میرے پروگرام میں لبیک کہیں گے آپ، اور اسی طرح سے پھر آپ تشریف لا کے مجھے شکر گزاری کا موقع دیں گے انشاءاللہ. تو میں جاوید بھائی ایک مرتبہ آپ کا دل کی گہرائی سے شکریہ ادا کرتا ہوں کہ اتنا بہترین، اور واقعاً دل سے کہہ رہا ہوں کہ چینل ون کا ایک بہت ہی معتبر پروگرام آپ کئی سال سے پیش کر رہے ہیں، اور ظاہر سی بات ہے کہ اس کی جزا، اجر اور ثواب جو ہے سوائے معصومین کے اور کوئی نہیں دے سکتا. لہٰذا ہم آپ کے لیے بھی بارگاہ پروردگار میں دعا گو ہیں. بہت بہت شکریہ. آپ نے ایک مرتبہ پھر اس فقیر کو دعوت دی. انشاءاللہ جیسا کہ آپ نے فرمایا ہے، جب بھی آپ مجھے آواز دیں میں آپ کی خدمت میں. بہت بہت شکریہ آغا. ناظرین کرام، اسی کے ساتھ آج کے اس ایپیسوڈ کا وقت ختم ہو جاتا ہے. انشاءاللہ آپ کا بھی بہت بہت شکریہ. اس امید کے ساتھ کہ اسی طرح سے چینل ون کو سراہتے رہیں گے، اس کی امداد کرتے رہیں گے، مدد فرماتے رہیں گے. آپ سے وداع چاہتا ہوں. میں اگر اجازت دیں تو ایک بات میں یہ کہوں کہ یہ جو چینل ون ہے، میرے ناظرین کو مخاطب کر کے یہ کہنا چاہتا ہوں کہ چینل ون جیسا کہ آپ جانتے ہیں کہ یہ ایک بہت کامیاب ٹیلی ویژن ہے جو پوری دنیا میں تقریباً کہا جائے
نیٹ کے ذریعے سے، کیبل کے ذریعے سے، اور وہ جو تمام سیٹلائٹ سیٹلائٹ کے ذریعے سے دیکھا جا رہا ہے، لاکھوں لوگ اسے دیکھ رہے ہیں، تو ظاہر سی بات ہے کہ اس کی آمدنی کا کوئی ذریعہ نہیں ہے، اور اگر کوئی ذریعہ ہے تو وہ آپ کی امداد ہے۔ میں گزارش کروں گا تمام ناظرین سے کہ وہ چینل ون کی امداد کریں جتنا بھی ممکن ہو سکے۔ کیوں؟ اس لیے کہ آپ چینل ون کی مدد نہیں کر رہے ہیں، بلکہ اہل بیت علیہ السلام کے آثار کو نشر کرنے میں مددگار ثابت ہو رہے ہیں۔ لہذا میری گزارش یہ ہے کہ آپ خمس کے ذریعے سے، جیسا کہ مسلسل آپ ٹیلی ویژن پر جو نیچے پٹی آتی ہے اس پہ آپ دیکھتے ہیں کہ آیت اللہ العظمیٰ سید علی خامنائی و آیت اللہ العظمیٰ سید علی سیستانی کا اجازہ بھی چینل ون کو ملا ہے، اور اس کے علاوہ بھی آپ کار خیر کے ذریعے سے بھی آپ نے خمس دے دیا ہے، اس کے علاوہ بھی آپ چاہتے ہیں کہ سامنے ہم اور زیادہ مدد کرنا چاہتے ہیں، تو خمس کے علاوہ بھی کار خیر کی نیت سے بھی چینل ون کی مدد کر سکتے ہیں۔ ایک چھوٹی سی گزارش تھی، امید ہے کہ آپ حضرات اس پر عمل فرمائیں گے۔ آج کا پہلا انعام جا رہا ہے۔ میرا سوال یہ ہے کہ حضرت پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے تو تجارت کو بہتر بتایا ہے اور مولا علی نے یہودی کی نوکری کی ہے، تو ان دونوں میں کام بہتر کون سا ہے، تجارت کرنا یا نوکری کرنا؟ آج کا دوسرا انعام کے حقدار ہیں۔ قبلہ سے سوال ہے، اگر ہمیں اللہ کی طرف سے کوئی آزمائش ہوتی ہے یا غم میں مبتلا ہوتے ہیں تو حدیثوں میں آیا ہے کہ ہمیں یا دینی احکام انجام دینے میں کوئی کمی ہوئی ہے یا شرعی مخالف کام کی ہے تو مصیبت میں یا آزمائش میں مبتلا ہوئے، لیکن تمام معصومین کی زندگی غم و الم میں گزری، حالانکہ ان سے کوئی غلطی سرزد نہیں ہوئی ہے، تو ہمارے اور معصومین کے غم میں کیا فرق ہے؟ اور تیسرے انعام کے حقدار ہیں۔ دنیا کے ہر مذہب اچھائی کی طرف اچھائی کی تعلیم دیتے ہیں، برائی سے بچنے کی تعلیم دیتے ہیں، تو پھر یہ جھگڑے کیوں؟ اسی کے ساتھ خدا حافظ، وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔